در محمد پہلے یہ اندازہ نہیں تھی، یہ تازہ تجربہ ہوا ہے کہ آپ کے مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ زمانہ شہادت کا زمانہ ہے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا۔ اور میرے خیال میں آج شاید 12 ہے نا، تو 12 کا مطلب کہ آج کی شب جو ہے وہ شب شہادت ہے ایک روایت کے اعتبار سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں ان ایام میں اگر ہم کچھ پڑھتے ہیں تو شہزادی کے علاوہ کیا پڑھنا چاہیے؟ چنانچہ میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے پیغمبر اکرم کا، فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، یعنی جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں اور سیدہ رہیں گی۔ دیکھیے جب تک ہم اور آپ اپنی اوقات نہیں سمجھیں گے نا، تب تک اہل بیت کی عظمت کو سمجھ پانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم کیا ہیں، ہماری عبادت کیا ہے، ہماری نماز کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ ایک وقت کی نماز الحمدللہ قضا نہیں ہے، یہ پیشانی پر گھٹا ہے، ہوتا ہے نا، ایک سے ایک مومنین ہے الحمدللہ، لیکن کجا ہماری نماز اور کجا وہ لوگ۔ ایک روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ نہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صرف کتنی 2 رکعت، اگلا پچھلا سارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ نماز معمولی چیز نہیں ہے۔ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے صرف اللہ کے لیے، اگلا پچھلا سارا گناہ معاف۔ یہ ہے روایت نا، لیکن انکلوڈنگ مائی سیلف، سب لوگ ذرا سوچ کے بتائیے ہماری پوری زندگی میں کوئی 2 رکعت نماز جو نیت سے لے کے سلام تک ایسی ہوئی ہو جس میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آیا ہو؟ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک سنیے صلوات بر محمد، بڑے بڑے لوگ۔ ایک بزرگوار تھے نجف اشرف میں، بزرگ عالم دین تھے، تو انہوں نے بھی یہ روایت دیکھی تو سوچا بھائی پڑھا جائے، کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے۔ تو اب جب آدمی نجف میں کوشش کرے گا تو کہاں پڑھیں گے؟ چلے گئے جہاں مولا پڑھتے تھے، مسجد کوفہ، ساری تیاری ویاری کے ساتھ سارے مستحبات، اللہ اکبر۔ شیطان کیا کہہ کے نکلا ہے؟ آؤ بیٹا ہم بھی ہیں۔ جیسے ہی سارے اس کا اللہ اکبر، اب دیکھیے کس راستے سے آیا، دماغ میں آیا مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، تو اگر بنوایا جائے تو کتنا خرچہ ہوگا، وہاں سے مال آئے گا تو ارے یار یہ تم نے ایسا کیسے کر دیا، اس کو یوں کرو، سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ نماز چل رہی ہے، کوفے کی مسجد کا گنبد بن رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز تمام، گنبد بن کے تیار۔ تو جب بڑے بڑوں کا حال یہ ہے تو ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ میں نے کہا تو ہاتھ اٹھاتے آدمی کہ صاحب ایک نماز 2 رکعت کی ہمارے پاس ہے ایسی جس میں نیت سے لے کے سلام تک اللہ کا علاوہ کوئی۔ اسی لیے جو اہل بیت نے فوکس کیا ہے نا وہ اسی چیز پر، چاہے جتنی عبادت کرو، خبردار گھمنڈ مت کرنا، ہے کیا تمہارے پاس، خبردار غرور مت کرنا۔ ایک جگہ اللہ نے وحی نازل کی، داؤد بشر المذنبین۔ ایک بات ہوتا ہے، کبھی اپنے کو آدمی کو اونچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کر کے
کہاں پہنچ جائے؟ آپ بتائیے، ایک سے ایک مدینے میں تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز شب پڑھنے والے ایک سے ایک لوگ تھے نہیں تھے، اور اسی میں ایک آدمی ہے جو یزید کی فوج میں ہے، تو وہ مدینے والے بڑھیا ہے کہ یزیدی سپاہی ہے نا؟ لیکن ہوا کیا، مدینے کے وہ بڑے بڑے عبادت گزار رہ گئے، اور وہ عاشور کے دن آ کے توبہ کر کے علیہ السلام بن گئے۔ کہاں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ صلوات بر محمد تو اوحى اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے حضرت داؤد پر وحی نازل کی، یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، وانذر الصدیقین، اور صدیقوں کو ڈراؤ۔ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ جناب داؤد نے خود ہی جو ہے وہ کراس کوشچن کر لیا، کیفا وبشر المذنبین، پڑھنے والے اس کا کیا مطلب ہوا؟ گناہگاروں کو بشارت دیں، خوشخبری، اور نیکوکاروں کو، صدیقوں کو ڈرائیں، کیا مطلب؟ اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانذر الصدیقین، صدیقوں کو ڈراؤ اللہ یعجبوا باعمالہم، خبردار اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ جاء عالم عابدا، ایک عالم آیا ایک عابد کے پاس۔ جو ہوتا ہے نا، کثرت نماز بھی غرور پیدا کر دیتی ہے، دو چار رٹ رٹا کے ڈھنگ کی مجلس پڑھنے لگے تو ایٹھن آ جاتی ہے، یہ فطرت ہے آدمی کی۔ تو ایک عالم آیا کسی عابد کے پاس، وہ صاحب پرانے نمازی تھے، معلوم ہوا 7 سال کے تھے تب سے دادا مثلا انگلی پکڑا کر کے لے جا رہے ہیں، آج 80 سال کے ہو گئے، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہے کوئی ہم میں اس طرح کا، تو ایٹھن تو آئے گی نہیں۔ وہ عالم چھٹے امام نقل کیا، پہلے کی بات، ایک عالم آیا عابد کے پاس، اس نے کہا کہ عالم نے پوچھا کیف صلاتک، کیا حال ہے وکیل صاحب آپ کی نماز کا؟ چچا میاں کو برا لگ گیا، کہنے لگے مثلی یسأل عن صلاۃ، میری نماز کے بارے میں یہ ایٹھن ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کا نام تو غرور ہے، اور کیا کوئی پیپر تھوڑی چھپتا ہے غرور کا۔ صلوات بر محمد۔ اس عالم نے پوچھا کیف صلاتک، کیا حال ہے آپ کی نماز کا؟ کہنے لگے یسأل عن صلاۃ وانا اصلی من کذا وکذا، میری نماز کے بارے میں پوچھئے گا، کب سے پڑھ رہا ہوں۔ واقعی عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ تپتا نہیں ہے جلدی، تپن جہالت کی علامت ہے، علم کی علامت نہیں ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ مرحوم ہے، میں تھوڑا مس کر رہا ہوں، آپ کا ماشاءاللہ مطالعہ ہے، عاشق جعفر کاشف الغطاء کا یا کس کا ہے؟ سنیے آپ کیسے ہمارے علماء اور مراجع گزرے ہیں۔ کچھ خمس کی رقم آئی سہم سادات کی، کاشف الغطاء کی نا، خمس کی رقم آئی سہم سادات کی، حرم امیر المومنین میں نماز بھی پڑھا رہے ہیں، مرجع بھی ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، وہی مغرب سے پہلے جو سادات فقراء تھے بیچارے ان میں بانٹ دیا، اس کے بعد مسلب کھڑے ہو گئے نماز، مغرب کی تمام ہوئی تب تک ایک سید آ گیا، اے شیخ میرا حق نکالو، کہنے لگا بھیا لیٹ کر دیا آپ نے بھائی، ختم ہو گیا، نہیں ہے۔ اچھا جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا، اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو بہت جلدی ناراض مت ہوئیے، اس کے پیچھے کا راز سمجھیے، کہیں بہت پریشان تو نہیں تھا بیچارہ جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، کہیں بیوی سے جھگڑا کر کے تو نہیں آیا ہے کوئی سارا غصہ ہمارے اوپر اتار رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں نا تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے سید لگا، اے شیخ مرجع سے اس انداز سے بات نکالو، میرا حق نکالو، انہوں نے کہا بھیا لیٹ کر دیا آپ نے بھائی، نہیں ہے، ختم ہو گیا، بٹ گیا جو کچھ تھا۔ وہ بیچارہ پریشان حال تھا، کیا تھا نہیں معلوم، اس نے صاحب غصے میں آ کر کے کاشف الغطاء کے منہ پہ تھوک دیا،
کاشف الغطا معلوم ہے کون سی چیز ہے؟ مرحوم کاشف الغطا کا دعویٰ یہ تھا ساری فقہ کی کتابیں دریا میں ڈال دو دوبارہ لکھ دوں گا. معمولی آدمی نہیں ہے, سمجھ گئے آپ؟ تو تھوک دیا ان کے منہ پر. یہاں میری کوئی جو ہے وہ رشتے, ایک آدمی فیض آباد کا نظر آ گیا, ایک آدمی وہ امسن کے نظر آ, بس. اور میری کوئی جان پہچان کسی سے نہیں ہے, لیکن ذرا ایک آدمی ہم کو گالی دے کے دیکھے ابھی, ابے ادھر, جان پہچان ہو یا نہ ہو, 4 آدمی کھڑے ہو جائیں گے, بہت شرافت سے ہی بات کریں گے. ارے یار مجلس ہونے تو بعد میں کرنا, ہماری کوئی اوقات نہیں, 4 آدمی کھڑے ہو جائیں گے. مرجع کے منہ پر تھوک رہا ہے آدمی, بچ کے جا سکتا ہے؟ کیسے بچا؟ اس کا مطلب انہوں نے کہا عیش بیٹھیے سب لوگ, کوئی ری ایکشن کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھیے. اس کے بعد جو کتابوں میں ہے, قصہ پڑھا میں نے, یہ ردا ہے, سمجھے آپ؟ یہ ردا انہوں نے لی, محراب سے نکلے, پبلک کو اٹھنے نہیں دیا. جس کو شیخ کی داڑھی سے محبت ہے اس سید کی مدد کرے. اور آغا جب ماننے لگے تو جس کے جو تھا اچھی خاصی رقم اکٹھا کہ بھائی آئی ایم ویری سوری, ختم ہو گیا تھا, یہ لیجیے جائیے آپ. ہمارے علماء کا حال یہ ہے. تو یہ جلتی ہے, اگر واقعی پڑھا ہماری طرح کا پگڑی بات کر کے اپنے کو عالم نما بناؤ تو تب میں کرے گا. یہی پہچان ہے عالم کی اور عالم نما کی. صلوات بر محمد ورنہ پگڑ تو وہ عالم آیا اس نے کہا کہ کیف صلاتک, کیا حال ہے بھائی نماز کا آپ کے؟ وہ چچا کو برا لگ گیا. مثلی یسأل عن صلاتے, میری نماز کے بارے میں پوچھئے گا. وَأَنَا أُصَلِّي مُنْز كَذَا وَكَذَا, کب سے میں پڑھ رہا ہوں. عالم نے کچھ نہیں کہا, اچھا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور کیا کہے. پھر پوچھ لیا وَكَيْفَ بُكَاؤُكَ فِي صَلَاتِكَ, نماز میں رونے کا کیا حال ہے, کچھ گریا؟ اتنا روتا ہوں جناب یہ سب بھیگ جاتا ہے. اب اس عالم نے فرمایا ہنستے رہتے, دل میں خوف خدا رکھتے, وہ کہیں بہتر تھا اس گریے سے جو تم کو غرور میں مبتلا کر رہا ہے. صلوات. اور فرما رہے ہیں, ایک اور سن لیجیے. وہ بھی امام صادق سلام اللہ علیہ سے, دخل رجلان المسجد, ایک آدمی داخل ہوا مسجد میں. میں یہ بہار لایا تھا اس سے کچھ سنانے کے چکر میں تھا, چلیے یہ جدھر نکل پڑے وہی پڑھتے ہیں. دخل رجلان المسجد, ایک آدمی داخل ہوا, 2 لوگ آئے مسجد میں. اس مسجد میں بہت سے لوگ آتے ہیں. امام کہتے ہیں 2 آئے, احدہما عابد والآخر فاسق, ایک عابد مومن پرہیزگار اور دوسرا بدمعاش آدمی فاسق گناہگار. مسجد میں کتنی دیر رہے گا آدمی بھائی؟ 10 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, بس نا. امام فرماتے فخرجا من المسجد, پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں واپس نکلے مسجد سے. جب نکلے تو چینج ہو چکے تھے, جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا مسجد میں بیٹھے بیٹھے. والفاسق صدیق, اور جو فاسق تھا وہ صدیق بن چکا تھا. مولا اتنی اسپیڈ سے چینج کیسے ممکن ہے؟ امام فرماتے ہیں وذالک, یہ ایسا ہوا کیوں؟ وہ ایسا ہوا کہ جب تک عابد مسجد میں رہا مدلن بعبادتہ, اپنی عبادت میں اکاڑ, گھمانڈ, وہ کب سے پڑھ رہا ہوں, ان کو دیکھو یہ بھی آئے آج نماز پڑھ لیا. لیکن جب تک یہ رہے گھمنڈ, وہ جو بیچارہ مجرم تھا جب تک وہ رہا, پالنے والے آج آیا ہوں واپس, جب تک رہا تب تک اپنے گناہوں پہ شرمندہ. امام فرماتے ہیں وہ عابد اپنے گھمنڈ کی وجہ سے فاسق بن گیا, اور وہ فاسق شرمندگی کی بنیاد پر صدیق بن گیا. صلوات در محمد. اور فرمانا
بات اور یاد آئی ہوگا. تو یہ حال ہے ہماری عبادت کا. اس 20 منٹ کے بعد ہم کو آپ کو کسی کو اپنے نماز روزے پر گھمنڈ کا حق ہے؟ اوقات کیا ہے؟ قرآن کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ کی مار ان نمازیوں پر. یہ مار تو ہم نے اردو میں سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ ویل جو کہتے ہیں بزرگ، جہنم میں ایک طبقہ ہے جہاں شدید عذاب ہوگا. کس کو؟ نمازیوں کو. کچھ سمجھ میں آیا؟ بے نمازی تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ ان کی بات کی جائے، وہ تو کافر ہیں، ان کی تو بات ہی ختم. نمازیوں کا حال یہ ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. بیٹھے ہوٹل میں بات چیت چل رہی، اذان ہو رہی، ارے یار ابھی 3 گھنٹہ باقی، چلو پڑھ لیں گے ابھی آدھے گھنٹے میں. یہ ہے نا فویل للمصلین الذین. یا مثلا اس کی کلپ بھی چلی میری، صبح اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الضالین. کس نے کہا اس طرح نماز پڑھ؟ کیا کریں صاحب صبح نماز؟ بھیا تو تھوڑا سا چائے پی لو، تھوڑا نہا لو، ہوش میں آ جاؤ تب نماز پڑھ. ہے نا فویل للمصلین، اللہ کی مار ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. اتنی دیر میں طے ہو گیا نا ہماری آپ کی نماز کی عبادت. کوئی اوقات ہے باس؟ 1 2 قرآن. کوئی بتا سکتا ہے کہ جنت کے طبقات درجات کتنے ہیں؟ روایت کہتی ہے درج الجنہ درج آی القرآن. جنت کے درجات قرآنی آیتوں کے برابر ہیں. کل کو حافظ قرآن سے کہا جائے گا وقت اقرا ورقا، پڑھتے رہو بڑھتے رہو. یہ ہے قرآن کی عظمت. ایک روایت میں ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر فرشتوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں. معمولی چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت، مگر اب اسی قرآن کے لیے جو ہے وہ حدیث کہتی ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سی تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے ہیں بجائے ثواب کے قرآن لعنت کرتا ہے نا. روایت یہ رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سی قرات کرنے والے جھوم جھوم کے قرات کرتے ہیں بجائے ثواب کے. مثلا قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر ہم عمل نہ کریں، جھوم جھوم کے پڑھو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جھوم جھوم کے پڑھیے آپ اور اہل بیت سے محبت نہ ہو تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. آپ جھوم جھوم کے آیت تطہیر پڑھیے اور حضرت فاطمہ کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو تو قرآن لعنت نہیں کرے گا. ایک مصر کا بادشاہ تھا، صلوات سنیے مولوی صاحب اپنے کو ٹھیک کرو. کوئی ضروری نہیں ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی تم کو ثواب ہی ملے گا، الٹا بھی ہو سکتا ہے. ایک کوئی مصری بادشاہ تھا، مر گیا، اس کی جگہ جو دوسرا آیا بیٹا تھا، کون تھا؟ بہرحال ابا کی قبر پر بادشاہ سلامت کی، اب سلامت کر تو گئے، قبر پر قرآن پڑھا جانا ہے. ایک قاری صاحب کو ڈھونڈ کے لیا ہے پکڑ کے، بادشاہ مرحوم کی قبر پر بولیے تلاوت ہونی ہے. وہ اپنا تلاوت کرتے رہے، سرکاری خزانے سے تنخواہ طے ہو گئی. ایک دن پتا چلا کہ وہ قاری صاحب تو بھاگ گئے. انہیں کہاں گیا؟ بہرحال ڈھونڈ ڈھانٹ کر سرکاری میٹر تھا، پکڑ لیا گیا حاکم کے سامنے پہ. بھیا تم کو پیسہ کم تھا، بولو پیسہ بڑا. کہا پیسہ چاہے جتنا دے دیجیے، میں ان کی قبر پر قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں. آپ ہم کو بادشاہ بنا دیجیے مگر یہ کہیے کہ بادشاہ بن جاؤ اور قرآن نہیں پڑھوں گا. آخر تم کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے صاحب میں وہیں رہتا تھا، وہیں قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ایک دن جب سناٹا تھا تو مرحوم کی روح آ گئی بادشاہ کی، بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں ٹھیک نہیں ہوگا. آج کے بعد سے ہماری قبر میں تم نے قرآن پڑھا تو اچھا نہیں ہوگا. کہنے صاحب دنیا قرآن پڑھواتی ثواب کے لیے، یہ کیا؟ کہنے یار ایک فرشتہ ڈنڈا لیے کھڑا ہے، جب تم آیت پڑھتے ہو مارتا ہے ڈر سے، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے اچھا بھیا مت پڑھو. صلوات در محمد. سمجھ رہے ہیں؟
یہ حال ہے. بات ہماری چلی یہاں سے تھی. اپنی حیثیت سمجھو تب فاطمہ سمجھ میں آئے گی. نہ ہماری نماز کی کوئی اوقات ہے. دیکھیں اللہ قبول کر لے اس کا کرم ہے, وہ معاف کر دے اس کا رحم ہے. ہم کلیم نہیں کر سکتے اپنے کسی عمل کی بنیاد پر کہ ہم نے یہ کیا ہم کو چاہیے. ہم کلیم کرنے کے لائق نہیں ہیں. اس کا کرم ہے وہ قبول کر لے. تو یہ حال ہے ہماری نماز کا, ہماری دعا کا, ہماری عبادت کا. ہو گئی نا بات. اب آئیے آپ جس کی شہادت کی تاریخ ہے کل, اس کے لیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین, فاطمہ سیدہ ہے, سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی. من الاولین والآخرین, ازل سے لے کے ابد تک, ابتدا سے لے کے انتہا تک. ہماری نماز دعا عبادت کا حال سمجھ میں آ گیا نا. لیکن نبی فرماتے ہیں مگر میری بیٹی وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا, اور جب فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے, يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 ملک من المقربین, 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں. کہاں پبلک, کہاں صدیقہ طاہرہ. وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ, اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا, اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا, اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا ہے. یہ ایک ہو گیا. ایک حدیث شہزادی کے بارے میں اور ہے, اس پر آتا ہوں بعد میں. آئیے پھر ذرا سا مسجد کی مجلس ہے تو وہ بھی مناسبت رہے اور شہزادی کا بھی ذکر آ جائے اس میں. گناہگار چاہے جتنا بڑا ہو آدمی, صلوات بر محمد. اب آئیے دوسرے رخ سے بات کرتا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا نا, چاہے جتنی عبادت کرو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا رخ بھی جو ہے وہ دین کہتا ہے چاہے جتنا گناہ کرو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اصول کافی میں ہے روایت یہ کہ امام نے فرمایا بتاؤں فقیہ اور واقعی فقیہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں آپ جی مولا فرمائیے کہ واقعاً وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے گناہ پر جری نہ بنا دے اور رحمت الہی سے مایوس نہ کر دے, بیچ میں رکھو. جناب لقمان کا نام سنا ہے نا, تو ان کا فوکس زیادہ اپنے لڑکے پر تھا. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بنیا خف اللہ خیفتاً ولو جئت ببر الثقلین, بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی ہی کیوں نہ ہو, مگر اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ عذاب کر سکتا ہے. کہاں چوکے ہو کیا پتہ. اس کے بعد فرماتے ہیں ورج اللہ رجاء, مگر اس سے لو لگائے رکھو, امید باندھے رکھو, چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو وہ معاف کر سکتا ہے. تو اب آئیے دوسرا رخ, صلوات بر محمد. اور اس میں حدیث قرآن کی بات تو بعد میں ہے, وہ حدیث کی بات تو بعد میں, خود قرآن کہتا ہے یار ٹینشن مت لو. اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب, میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہیے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تو ان سے کہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں. ہو سکتا ہے ان کو ہدایت میں. ایک دوسری آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ
یہ آیت ہے، حدیث نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں پلٹ کے تو دیکھو، تازہ تازہ شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی۔ آپ کے آس پاس خاندان میں کوئی سگریٹ پینے والا ہے سر؟ جاننے والے ہمیں چھوڑ دو یار، ہاں یار سوچتے تو ہیں، چھوٹ رہی ہے۔ تو جو آدمی 10 سال پینے کے بعد سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ پرانے عرب جو 40 سال سے شراب پی رہے تھے، آسان ہے چھوڑ دینا۔ قرآن نے کہا بین۔ اب کیا ہوگا؟ اب انڈر گراؤنڈ۔ ایک دن ایک چچا میاں سر کے اوپر شراب کا برتن لیے جا رہے ہیں، سامنے سے دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، اور باپ رے باپ، اگر پوچھ لیا کیا ہے، سچ کہا تو پھنسے، جھوٹ بولے ان کو پتا ہے۔ وہیں سے کہتا خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا۔ آدمی خدا سے گڑ گڑا کے تو دیکھے نا، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ خدا کی قسم، اللہ ہمارے والدین سے زیادہ مہربان ہے۔ تب تک رسول اللہ آ گئے، پیغمبر کو تو پتا ہے نا، فرمایا کیا لیے ہیں خواہ صاحب؟ تو جب کسی سے پوچھئے، آپ اپنے لڑکے کو ڈانٹیے، اور اگر اس کو کچھ گڑبڑ کرنا ہے تو چاہے جتنا بڑھیا بولنے والا ہو، زبان ہکلا جاتی ہے۔ اپنے لڑکے سے بات کر کے دیکھیے۔ تو اب کتاب میں ویڈیو تو بنی نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کیسے، لیکن عقل تو کرتی ہے نا کہ ہڑبڑایا ہوگا تو کیسے کہا ہوگا، کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سرکہ ہے۔ سرکہ کہا اس نے، یہ تو ہماری اپنی سرکہ ہے۔ اچھا ذرا اتاریے تو۔ اب سوچئے کتنی حالت خراب ہوئی ہوگی بیٹا کی، یار جھوٹ پکڑا گیا، اور پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے کہاں سے یار سرکہ نکل گیا، بتاؤ، چاہے بھی نہیں رہتے کہ جھوٹ بولے۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ سرکہ۔ اتاریے، اتارا، جو بھی چیز ڈھکی ہوئی ہے، ڈھکن سرپوش جو بھی ہٹایا، ہاں ٹھیک ہے سرکہ تھا۔ چچا لے کے کیا چلے تھے؟ شراب۔ کیا ہے؟ سرکہ۔ ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات نہیں، صحیح بولے تو۔ تب تک وہ لگا رونے۔ پیغمبر نے کہا اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ تم سے میں نے پوچھا کیا ہے، تم نے کہا سرکہ ہے، اور وہ واقعاً سرکہ ہے، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صحیح بتائیں، یہ سرکہ نہیں تھا، پھر یہ شراب تھی۔ تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا صاحب، میں نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے کہا خدا آج عزت بچا لے، اب نہیں کروں گا یہ کام۔ خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے شراب کو سرکے میں کنورٹ کر دیا۔ اس سے زیادہ کریم اور کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ہو گئی نا۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کچھ کرو یار، ہم کو بہانہ ملے کہ ہم معاف کریں۔ نماز میت میں شریک ہوتے نہیں ہوتے؟ کبھی ہونا چاہیے، اسے 10 منٹ کے لیے صحیح کچھ تو احساس ہوتا کہ یار ہم کو بھی آنا ہے۔ نماز میت میں ایک فقرہ ہے، چوتھی تکبیر کے بعد اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ تو خیر کے بارے میں اور بھی باتیں آپ کو مل جائیں گی، اور کوئی ضروری نہیں کہ ایک فقرے کا ایک ہی مطلب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، علی کی ولایت خیر ہے اور یہ علی کا محب تھا، ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، صلوات علیہ سنیے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں اگر کسی میت پر زیادہ نہیں 40 لوگ کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پڑھنے والے اس جیسے میرے جنازے پہ کھڑے ہو جائیے آپ لوگ 40 لوگ، سمجھ گئے آپ؟ تو آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے بدمعاش آدمی ہیں، لیکن یہ آدمی جو فیض آباد میں رہا ہے، دیکھ رہا ہے ہم کو 30 سال سے، تو اس کو تو پتہ نہیں وسیع صاحب کتنے بدمعاش آدمی ہیں، نماز میں یہ بھی کھڑے ہوئے، تو کیا کہیں گے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے اصلاح خیرے کے بارے میں
میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں، آواز قدرت آتی ہے، قد اجزت شہادتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول۔ آپ تو وکیل ہے نا، گواہی کے قانون جانتے ہیں۔ اجزت شہادت، ایکسپٹ تمہاری گواہی، یعنی تم لوگ کہہ رہے ہو ٹھیک تھا تو ٹھیک تھا۔ پھر قدرت کی آواز آتی ہے، یہ تو اس چیز کی گواہی دی ہے آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کو پتا تھا اور اس کو سائڈ کر دیا۔ ان کا گناہ کچھ ایسا بھی تھا خان صاحب کا کہ جس کو میں جانتا تھا صرف میں، اللہ، پبلک کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب پبلک کہہ رہی ہے کہ ٹھیک تھا، وہ آنکھ بند کر رہی ہے، تو میں تو ارحم الراحمین۔ آپ دیکھ رہے کیا ہوا؟ جاؤ، جو تم جانتے تھے وہ بھی معاف، جو میں جانتا تھا میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ صلوات در محمد و ایک روایت میں ہے کہ خدا خالی معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا۔ لو ابھی تو ہم اس میں تھے کہ معاف ہوگا نہیں، معاف ہی نہیں، صرف اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے بولیے محبت کرتا ہے۔ تو توبہ کر لو، معاف کر دے گا۔ ایک جگہ تو اور ہے، ہائے ہائے ہائے، دعاؤں کے شوقین ہیں نا جو لوگ، ان کو اندازہ ہوگا۔ مفاتیح کے شروع میں 15 مناجاتیں ہیں، جس کا نام ہی ہے مناجات 15۔ پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس میں امام کہتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، خدا اگر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے کہ تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں۔ کیا مطلب؟ توبہ بھی نہ کرو بھیا، خالی شرمندہ ہو جاؤ غلط کیا، اللہ توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو بولیے معاف کر دے گا۔ 40 آدمی آ کے جنازے پہ سفارش کر دے صاحب ٹھیک تھا، معاف کر دے گا۔ ہو گئی نا بات؟ اب اپنی اپنی قسمت ہے۔ وسیع حسن صاحب، میرا نام وسیع حسن جو نہیں آتا، مر گئے۔ تب چونکہ اماں زندہ ہیں تو اماں کے چکر میں خوش کرنے کے لیے سارے بھائی بھائی لگ گئے، قد آدم پوسٹر لگ گیا اور زبردست 40واں ہو گیا، بس نا۔ اس کے بعد چھماہی برسی کیا، اور مولانا صاحب آج جو ہے وہ 12 اپریل ہے، ایک 2 منٹ سے 2 بول پڑھ دیجیے، آج ہمارے ابا کی تاریخ ہے، میں نمک پارا لے کے آ رہا ہوں، پھر ابا کی اوقات ہی ہو جائے گی۔ کتنے دن تک ہم کو یاد کرے گا لوگ؟ 2 سال 4 سال 5 سال، وہ بھی اگر اولاد لائق ہوئی تو۔ اس کے بعد لڑکا بھی مر گیا ہمارا، پھر ہم کتنا اپنے دادا پر دادا کی کرتے ہیں کہ ہمارے پوتے پر پوتے کریں گے، تو ہمارے آپ کے لیے دعا کتنے دن ہوگی؟ 2 سال 4 سال 10 سال، بس نا۔ کچھ قسمتی لوگ ہیں کہ رسول اللہ کے کچھ ہی دن کے بعد مر گئے، اور اللہ نے قسمت کیا بتا دی بھیا کہ تب سے لے کے 1400 برس سے جب نام آتا ہے تب آدمی کہتا اللہ ان سے راضی ہو جا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور جب کہ آپ کے یہاں دعائے کمیل میں مولا کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے مولوی صاحب، آدھا گھنٹہ لے لیا آپ نے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، شرمندہ ہو جاؤ، 40 لوگ کہہ دیں، جس کے لیے 40 کروڑ لوگ 1400 سال سے چلا رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، خدا راضی ہوا کہ نہیں؟ اب شیعہ یہاں پھنس جائیں گے۔ صلوات در محمد۔ 2 آپشن ہے آپ کے پاس، یا تو آپ کہیے اللہ راضی ہو گیا تو اپنی زبان بند کرو، تب تم کیوں برا کہہ رہے ہو کسی کو؟ جب خدا راضی ہو گیا، تم آدھے گھنٹے سے پبلک کو پریشان کر رہے ہو، وہ سریع الرضا ہے، وہ کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، تو خدا نے معاف کر دیا۔ آپ کون ہے بکواس کرنے والے؟ بند کرو شیعہ اپنی زبان۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب
اللہ اتنی آسانی سے بھی راضی نہیں ہوتا تو پبلک کو کیوں بیوقوف بنا رہے تھے؟ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، بہت جلدی ہم نے کہا بھیا دونوں بات صحیح ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ بہت جلدی راضی ہوتا، یہ بھی صحیح ہے. شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، یہ بھی صحیح ہے. توبہ کر لو معاف کر دے گا، یہ بھی صحیح ہے. 40 آدمی کہہ دیں، یہ بھی صحیح ہے. ایک ڈھنگ کا آ جائے قبر میں، اس کے اشارے پر بھی کام ہو سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہے. کہتا یہ کیا؟ میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے کہ نہ معاف ہوئے ہیں 1400 سال کا، 14,000 سال تک دنیا چلاتی رہے راضی ہو جا راضی ہو جا، نہ اللہ راضی ہوا ہے نہ راضی ہوگا. کہ یار یہ دو ٹائپ کی بات کیسے؟ میں نے کہا بیچ میں ایک شرط جو نبی نے فرمائی ہے اس کو کیوں بھولتے ہو؟ کیا پیغمبر نے فرمایا خدا اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہے. یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاہا. اللہ غضبناک ہوتا ہے اس پر جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے. اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. وقت نہیں ہے اسی میں ہے 64ویں پیج پر اسی کتاب میں یہ روایت ہے. شارٹ کر کے سناتا ہوں میں. قیامت کا دن ہوگا، آدھی حدیث چھوڑ دی میں نے کیسے آخر میں. قیامت کا دن ہوگا محشر. جناب فاطمہ کو ان کے پورے پروٹوکول کے ساتھ، وہ بھی ایک تفصیل ہے، کہاں آئیں گی؟ جنت کے دروازے پر. آواز قدرت آئے گی، رک جائیں گی جنت کے دروازے پہ پہنچ کے، بجائے جنت میں جانے کے رک جائیں گی. تو آواز قدرت آئے گی کہ ما التفاتو کے، اے میرے حبیب کی بیٹی یہ ٹھہراؤ کیسا؟ جائیے جنت میں. بی بی فرمائیں گے خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے تو جائیے محشر میں، جائیے محشر میں، خود دیکھ لیجئے. جس کے دل میں آپ کی یا آپ کی ذریت کی اولاد کی، ان سادات کو معمولی مت سمجھیے، یہ بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں. ان کے رگوں میں خون فاطمہ زہرا ہے، ان کا احترام کی کل کو قیامت میں یہ محبت کام آئے گی. خدا کی قسم اگر کسی سید کو اس لیے چاہا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا ہے، خدا کی قسم یہ محبت کام آئے گی. خدا کی قسم یہ محبت کام آئے گی. خدا کی قسم یہ محبت کام آئے گی. ابھی سنا رہا ہوں یا بنت حبیبی ما التفاتو کے، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات، رک کیوں گئی ہو؟ جائیے، آپ کے لیے جنت کا حکم ہو گیا. کہیں گے خدا میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا واپس جائیے محشر میں، دیکھیے جس کے اندر بھی آپ کی محبت یا آپ کی ذریت کی محبت، اس کو پکڑیے جنت میں داخل کر دیجیے. دیکھا ہوگا آپ نے گیہوں جب خراب ہو جاتے ہیں، گھن جاتے ہیں، تو آدمی اس کو پھینک دیتا ہے. لیکن جو پھینکتا ہے آدمی گھنا خراب گیہوں، اس میں سب خراب نہیں ہوتے، اس میں کچھ اچھے دانے بھی چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا، ہم نے تو دیہاتوں میں دیکھا ہے نا. تو یہ پرندے آتے ہیں اور اس کو ہٹا کے اپنے منقاروں سے، چونچ سے چھانٹتے ہیں کہ اس میں بڑھیا دانہ کون ہے. 5ویں امام سے یہ روایت ہے، 5ویں امام نے یہی مثال دی ہے
کہ جب خدا کہے گا جائیے محشر میں، جس کے اندر آپ کی اولاد کی محبت لے آئیے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ آئیں گی، اور امام کی یہ تمثیل میری نہیں ہے، امام فرماتے ہیں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی. اب کچھ لوگ ہوں گے تمام جن پر فاطمہ کا کرم ہوگا، شفاعت ہوئی واپس، اب بھی ان کو لے کے آئیں گے جنت کے دروازے تک. کمال کی بات یہ ہے کہ پانچویں امام سے جو روایت یہ فرماتے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، کس کے؟ جو وہاں پھنسے پڑے تھے جناب فاطمہ کی شفاعت سے بچ کے آئے ہیں، جنت تک پہنچے ہیں، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا رکو یار کہاں جا رہے ہیں. یہ لوگ جنت کے دروازے پر رک جائیں گے. اب آواز قدرت آئے گی، ما التفاتکم یا اولیائی، کیا بات ہے بھائی تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے مسئلے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی، ہم نے تم کو معاف کر دیا، جنت کا حکم، جاؤ جنت میں. جانتے ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے؟ جن کا اپنا بھروسہ نہیں تھا خدا کی قسم فاطمہ کے صدقے میں، اب وہاں یہ ایٹھیں گے اے خدا آج ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی اگر یہ ہے تو تم لوگ بھی واپس جاؤ، جاؤ محشر میں چھانٹو. اب سنیے یہ شہادت کے زمانہ آ رہا ہے جس سے جو ہو سکے بی بی کے نام پہ کرو اور اپنی آخرت بچاؤ. تم لوگ بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ دیکھو چھانٹو. جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو، مولا کیا جنت پیسے والوں کی ہے؟ کھانا کھلانے میں 200-400 روپے لگیں گے نا کسی کو. 20 جماعتی ثانی کو پکڑ لیا آپ نے کسی سید اولاد فاطمہ کو لے کے چلے گئے، صاحب لے لیجیے آپ بڑھیا سا اپنا کپڑا جو ہے کرتا پاجامہ، تو 1500 لگے گا نا. اور جس کی آمدنی ہی 400 روپے ہو دن بھر میں تو وہ اپنے لڑکوں کا بنوائے کہ کسی اور کو فاطمہ کے نام پر دے. تو پالنے والے کیا مطلب؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے جنت ہے، غریبوں کا کیا ہوگا؟ ہاں اور جب نہیں امام کہیں بھائی جلدی کیوں کرتے، پوری تو بات سنو. اب امام فرماتے ہیں جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر ایک گلاس پانی پلایا ہو، اس میں تو پیسہ نہیں ہے نا، تو مسجد میں لگا ہوا خالی لا کے تم کو دے دینا ہے کسی کو فاطمہ کے نام پر. یہ بھی کل کو جو ہے وہ قیامت میں کام آ سکتا ہے. بس پالنے والے تجھ کو اسی فاطمہ کا واسطہ ہے، مرتے دم تک ہم کو اہل بیت کے در سے وابستہ رکھ. یا اللہ تجھے اسی فاطمہ کا واسطہ ہے، ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما. دروازہ گرایا گیا، خالی پڑھ دینا دروازہ گرا دیا گیا. اللہ اکبر. شاید میں نے پڑھا نہیں ہے کسی کتاب میں، شاید اس لیے کہ ایک بہت بزرگ عالم دین ہے جن کا مرثیہ ہے جناب فاطمہ کے نام، اس میں ایک شعر ہے، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے شعر نہیں کہے گا. وہ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دھس گئی ہے. مطلب سمجھے کیا ہوا؟ آئیے واپس. دروازے پر آئے، دق الباب کیا، بی بی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا علی کو بھیجو. کہا علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر کو آگ لگا دو گے. ایک کہتا ہے وَإِن
وَإِن کا ایگزیکٹ ترجمہ جو ہوگا نا ہوا کریں، یہی نا، وَإِن ہوا کریں. اور بات یہی نہیں صاحب، آگ لگا دی گئی. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو روایت کہتی ہے ایک شخص آگے بڑھا، پیروں سے دوڑ کے اتنی زور کا دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. بس تمام کیا میں نے، پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ. کچھ دیر تک انہوں نے دروازے کو دبائے رکھا ہے. اب اگر مرحوم کمپانی جو شعر پڑا تھا کیل والا، اگر وہ کیل والی بات ہے، بتاؤ کتنی اذیت ہوئی ہو. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی بی بی نکل پائیں اپنا درد بھول گئے، اپنا غم بھول گئے، آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. دو روایتیں دونوں سن لیے، 2 منٹ میں ختم ہوئی بات. ایک آدمی ہے جس کا نام ہے قنفذ، روایت کہتی ہے اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا. جب آ کے بی بی مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تو اس قنفذ نے فضا میں کوڑا لہرایا اور اتنی زور کا کوڑا مارا ہے بی بی کے بازو لپٹ گیا ہے. اور ایسا نشان پڑا ہے نا کہ روایتیں کہتی جیسے لوگ بازو پہ کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے نشان پڑ گیا تھا. بعض کتابوں میں ہے کہ پھوڑا بن گیا تھا جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا. یہی قنفذ کوڑے والا بعد میں گورنر ہو گیا کسی شہر کا. ایک زمانہ وہ آیا کہ جتنوں نے گورنری کے زمانے میں جو بھی پراپرٹی بنائی تھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو آدھا ضبط کر رہی تھی، سارے گورنروں کی. قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا، وہ جس حال میں ہے. سلیم ابن قیس ہلالی آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے؟ کہا کیا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہوئی ہے، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا. مولا رونے لگے. سلیم نہیں سمجھ پائے کیا ہوا. کہنے لگا مولا اس میں رونے کیا بات؟ کہا سلیم تم کو پتہ یہ چھوٹ کیوں دی گئی اس کو؟ کہا مولا کیوں؟ کہا یہ اس کوڑے کا شکریہ ہے. ایک روایت یہ ہے اور دوسری بس مجلس تمام. جیسے ہی بی بی آ کے سینہ سپر ہوئی، ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکن مبارک پر اتنی زور کی ضرب گئی، شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت خزینی لقد سقطت ما فی احشاء. فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، اے فضہ میرا بچہ مر گیا ہے. ادھر سے مولا چیخے یا فضت ادرکی مولا تکی. ارے فضہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.